آپ کو ذیشان کا سلام، السلام علیکم۔ آج میں آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزات کے بارے میں شیئر کروں گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے معجزات بیان کیے ہیں، جن میں سب سے پہلے مٹی سے پرندے کی مورت بنانا اور اس میں پھونک مارنا اور اسے زندہ کر دینا، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو، اور نمبر 3، سفید داغ والے کو شفا دینا، اور نمبر 4 پہ ہے کہ اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرنا، اور اسی طرح نمبر 5 پہ غیب کی خبریں دینا، اپنی قوم کو بتانا کہ جو تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو اس طرح سے اللہ پاک نے آپ کو 5 معجزات سے نوازا۔ اب پہلے معجزے کی اگر ہم بات کریں، پرندوں میں جان ڈالنا، اس کی حکمت کیا تھی؟ وہ معجزہ اللہ نے آپ کو کیوں عطا کیا؟ آپ نے اپنی قوم کو یہ ثابت کیا کہ کہ بغیر ماں باپ کے مٹی سے پرندے کی مورت بنا کر اللہ کے حکم سے اس میں جان ڈالنا یہ ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کی پیدائش پر بہت زیادہ شک کرتے تھے، تو آپ نے یہ پرندے کو زندہ کر کے دکھایا بغیر ماں باپ کے، اور اس چیز کی دلیل دی کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کی قوم نے دوبارہ سے ایک اور فرمائش کی کہ جی آپ چمگادڑ بنا کے بتائیں، کیونکہ چمگادڑ جو ہے اس میں پرندوں، حیوانوں اور انسانوں والی اوصاف ہوتی ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ بہت مشکل ہوگا، لیکن آپ نے ان کو چمگادڑ بھی بنا کر دی، اور مٹی کی جو آپ اس کی مورت بنائی، اس میں پھونک ماری اللہ کے حکم سے، اور اس کو چمگادڑ کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح سے مادرزاد اندھے اور برس والے کو شفا دینا۔ آپ اللہ سے دعا فرماتے تو جو اندھا ہے، اس کی جو مادرزاد اندھا ہے، پیدائشی اندھا ہے، اس کی آنکھیں اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ اسی طرح سے جو آپ برس والا ہے، جو سفید داغ والا ہے، اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتے تو اس کو بھی شفا مل جاتی۔ ان 2 مرضوں کا ہی آپ کو کیوں اللہ پاک نے معجزہ عطا کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں بہت بڑے بڑے طبیب تھے، اور یہ 2 مرض تھے جن کا علاج جو ہے ناممکن تھا ان کے لیے، اور اس کو انہوں نے پیچیدہ قسم کی جو ہے وہ بیماری قرار دیا تھا۔ تو آپ ان 2 بیماریوں کا علاج کرتے، اور آپ نے کم و بیش حضرت وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 50,000 آدمیوں کا علاج کیا۔ جو طاقت رکھتے تھے آپ کے پاس آ کر علاج کروا لیتے تھے، جو نہیں رکھتے تھے آپ ان کے پاس چلے جاتے تھے، ان کا علاج کرتے تھے، اور یہ اس چیز سے جو ہے بہت سارے طبیب جو ہے وہ آپ کے تابع ہو گئے، آپ کے عاجز ہو گئے، کیونکہ یہ 2 مرض تھے جن کا علاج صرف آپ کر سکتے تھے، جن کا علاج کسی اور طبیب کے پاس نہ تھا۔ مردوں کو زندہ کرنا، آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے، دعا فرماتے، یا حی یا قیوم پڑھتے، اور مردہ زندہ ہو جاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے 4 شخصوں کو زندہ کیا، جن میں نمبر 1 آزر آپ کا دوست تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو ان کی بہن نے پیغام بھیجا کہ آپ کا بھائی فوت ہو گیا ہے۔ پھر آپ 3 دن کی مسافت تھی اس کے گھر میں، اور جہاں پہ آپ رہ رہے تھے، تو آپ جب ٹریول کر کے وہاں پہنچے تو آپ نے کہا مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ، تو اس کی بہن جو ہے وہ ان کی قبر پر لے گئی، انہوں نے اللہ کے سے دعا کی اور وہ زندہ ہو گئے، اور اس کے بعد کچھ عرصہ زندہ رہے اور ان کی اولاد بھی ہوئی۔ اسی طرح سے بڑھیا کا بیٹا، ایک بڑھیا کا بیٹا فوت ہو گیا، اسے چارپائی پر اٹھا کر لے جا رہے تھے، عیسیٰ کے قریب سے جنازہ گزرا تو آپ نے دعا کی اور وہ مردہ زندہ ہو گیا، اور اس کی اولاد بھی ہوئی، اور کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ فوت ہو گیا۔ عاشر کی بیٹی، ایک شخص جو لوگوں سے عشر وصول کرتا تھا، بادشاہ کی طرف سے اسے عشر وصول کرنے پر مقرر کیا ہوا تھا، اس کی جب بیٹی فوت ہوئی تو دوسرے دن عیسیٰ نے اس کے لیے بھی دعا کی، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئی، اس کی بھی بعد میں اولاد ہوئی، اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ بھی وفات پا گئی۔ سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو فوت ہوئے کئی صدیاں بیت چکی تھیں۔ عیسیٰ اس کی قبر پر آئے، اس کے لیے دعا کی، اسے زندہ کیا۔ جب وہ قبر سے نکلے تو ان کے جو بال تھے وہ قیامت کے خوف سے جو ہے وہ سفید ہو چکے تھے، جبکہ اس زمانے میں بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا قیامت آ گئی؟ انہوں نے کہا نہیں، قیامت نہیں آئی۔ تو اس کے بعد
انہوں نے دعا کی اور ان کو جو ہے وہ دوبارہ سے وہ اللہ سے دعا کی کہ ان کو دوبارہ سے آسان موت دے، اور وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنی قبر میں چلے گئے۔ سام بن نوح کو زندہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی قوم جو ہے وہ اس چیز پر چیلنج کرتی تھی کہ آپ جن مردوں کو زندہ کرتے ہیں وہ ہو سکتا ہے ابھی تازہ تازہ مرے ہیں، وہ سکتے میں گئے ہوں، آپ نے کوئی جادو کیا ہو تو وہ زندہ ہو گئے ہوں، تو اس لیے آپ نے جو ہے وہ سام بن نوح کو جو ہے وہ زندہ کیا، جن کا جو آپ سے تقریباً 4000 سال پہلے آئے تھے، تو آپ نے ان کو زندہ کر کے دکھایا۔ تو اس پر بھی جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ یہ جادو ہے اور وہ ایمان نہ لائے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزے تھے۔ 5واں معجزہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بچپن میں ہی جو ہے وہ غیب کی خبریں دیا کرتے تھے، بچوں کو بتاتے تھے کہ تمہارے والدین نے فلانی چیز فلانی جگہ رکھی ہے، اور وہ بچے گھر جا کر روتے تھے۔ اور جب ان کو پتہ لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو اس طرح کی باتیں بتا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، انہوں نے بچوں کو گھر سے نکالنا بند کر دیا۔ تو اسی طرح وہ آپ خود بچوں کے گھر گئے، اس کے والدین سے پوچھا کہ بچوں سے ملوائیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ گھر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بچے گھر میں ہی ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ گھر میں نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ گھر میں کون ہے؟ آپ نے کہا، انہوں نے والدین نے کہا کہ خنزیر ہوں گے، تو آپ نے کہا خنزیر ہی ہوں گے، اور وہ بچے جو ہے وہ خنزیر ہی بن گئے۔ تو اسی طرح سے جب مائدہ کے اترنے پر آپ نے قوم کو کہا کہ ذخیرہ بنا کر نہیں رکھنا، اتنا ہی لینا جو اس وقت تم کھا سکو، لیکن قوم نے ذخیرہ بنانا اور دوسرے وقت کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم کھاتے ہو اور جو جمع کر کے رکھتے ہو۔ تو اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے 5 معجزات سے نوازا، اور باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ سننے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔